وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین اس کے درمیان میں بیکار. ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان کافروں کا ہے. فویل للذین کفروا من النار، پس تباہی ہے کافروں کے لیے آگ کی شکل میں. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا بنا دے ہم ان لوگوں کو جو ایمان و عمل والے ہیں. کالمفسدین فی الارض، جیسے فسادی ہے ملکوں میں. اچھا اور برا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ جمہوریت کی نفی. ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم بنا دے پرہیزگاروں کو فاسقوں کی طرح، فاجروں کی طرح. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے جو اتارتے آپ کو برکتوں والی. لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ سوچے اس کے مضامین میں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت لے عقل والے. ووہبنا لداؤد سلیمان، اور ہم نے بخش دیا حضرت داؤد کو سلیمان. نعم العبد، بہترین بندے تھے. نہ عالم الغیب، نہ حاضر ناظر، نہ نور. نعم العبد، بس بندگی ہے. انہ اواب، وہ بھی اللہ کو چاہتے تھے. اذ عرض علیہ بالعشی، جس وقت پیش کیے گئے حضرت کے سامنے شام کو. الصافنات الجیاد، گھوڑے قیمتی بیش بہا جنگی گھوڑے. امام راضی نے لکھا ہے 20,000 گھوڑے تھے، 20,000. فقال انی احببت حب الخیر، فرمایا مجھے میں محبت کرنے لگا مال سے. ان ذکر ربی، رب کی یاد کو چھوڑ کر. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. گھوڑوں کو دیکھتے رہے، معائنہ ہو رہا تھا. سورج ڈوب گیا، اثر رہ گئی. ردوہا علیہ، واپس لے آؤ گھوڑے مجھے. واپس لے آئے. فتفق مسحا بالسوق والآنات، پس جھاڑنے لگے چھو کر ان کی پنڈلیاں اور گردن. سب گھوڑوں کو قتل کیا، ذبح کیا. اس شریعت میں گھوڑے حلال تھے، سب کو ختم کیا اور خیرات کر کے کھلایا. لاؤ جو کھاؤ سارے گھوڑے، کوئی ضرورت نہیں. نماز قضا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں پھر ہوا دے دی ان کو، تاکہ گھوڑے کی ضرورت ہی نہ ہو. جو اللہ کے دین پر قربانی کر لے اس سے بڑھ کر نعمت پاتا ہے. گھوڑا جتنے بھی تیز دوڑے ہوا کی طرح تو نہیں ہو سکتا. گھوڑے کو گھاس کھلانا ہے، پیشاب صاف کرنا ہے، خدمت. ہوا کا تو کچھ نہیں. جب تیرا جی چاہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ ایک امتحان تھا. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، گھوڑے کاٹے نہیں ہیں، گھوڑے کے پیر اور گردنیں صاف کرتے رہے. اور بعض روایت میں ردوہا علیہ، آپ نے سورج کو حکم دے دیا کہ واپس آ جاؤ. تو یہ حضرت کا معجزہ ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے امتحان میں ڈالا حضرت سلیمان کو. فَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور رکھ دیا ان کی کرسی پر لوتڑا. ثُمَّ أَنَابَ، پھر وہ اور مائل ہوئے. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے فوج کو ایک مہم پر جانے کا کہا. مہم مشکل تھی، فوج نے لے تو لال کی. سلیمان ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ چلو تم مت جاؤ، میری ویسی بھی بہت بیویاں ہیں، 60 سے لے کے 120 تک. آج رات کو ان سے مل لوں گا سب سے، اور جوان پیدا ہو جائیں گے. 15 سال کا نوجوان جب صحت مند ہو اور اس کو جہاد کی ٹریننگ دی جائے تو وہ لڑ سکتا ہے. اسامہ کے 8 سال کا بیٹا کلاشنکوف چلاتا ہے، اخبار میں آیا. سلیمان علیہ السلام جب رات کو گئے، بسم اللہ پڑھ کر بیویوں کے ساتھ ملاقات شروع کر دی.
ایک رات میں 60 سے لے کے 120 عورتوں سے حضرت نے ہم بستری فرمائی. لیکن جس وقت انہوں نے فرمایا کہ میں ملوں گا اور بیٹے پیدا کروں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. نبی کے دل میں اللہ ہر وقت ہوتا ہے، الفاظ میں کہنا بھول گئے. تمام بیویوں سے ملے لیکن ایک بھی حاملہ نہیں ہوئی، صرف ایک ہوئی اور اس سے بھی لوتھڑا پیدا ہو گیا. نہ تمام دایا لے کے آئی اور حضرت کے تخت پہ رکھا کہ رات کو یہ بچہ ہوا ہے. تو حضرت فوراً سمجھ گئے کہ اوہ انشاءاللہ کہنا بھول گیا. یہ واقعہ صحیح حدیث میں ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام اس وقت انشاءاللہ کہہ دیتے سب شاہ سوار پیدا ہو جاتے، جنگجو و بہادر پیدا ہو جاتے. تو اس سے ایک عجیب بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں یہ انشاءاللہ اور بسم اللہ سے پیدا ہے، اور جو جہاد نہیں کرنا چاہتے یہ بغیر بسم اللہ کے پیدا ہوئے. صاف واضح. یہاں بھی یہود نے اور مودودی صاحب نے ایک کارستانی دکھائی ہے، کیونکہ وہ یہود سے تنخواہ لیتا تھا، ان کا کام تو اس نے کرنا تھا. یہود نے یہاں یہ روایت بنائی ہے کہ حضرت سلیمان کی تمام تر حکومت وہ ایک انگوٹھی میں تھی. ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، وہ پہنے ہوتے تھے تو جنات اور دیو سب ڈرتے تھے، اور ہوا مسخر ہوتی تھی اور جو چاہتے کرتے. سلیمان علیہ السلام نہا رہے تھے غسل خانے میں اور وہ انگوٹھی واسکٹ میں رکھی. ایک دیو آیا اور اٹھا لیا اور پہن لی. پہننے کے بعد اس کو وہ قوت حاصل ہوئی جو سلیمان کے پاس تھی. جب سلیمان علیہ السلام غسل خانے سے باہر آئے تو اس کو ہتھکڑیاں لگوا کے جیل میں بند کر دی اور ان کی بیویوں سے جا کے مجامعت کی اور اس کے تخت پر بیٹھ گیا اور تمام آرڈر نافذ کر لی. سلیمان علیہ السلام بہت پریشان تھے، کسی طریقے سے جیل سے بھاگے اور دریا کے کنارے مچھیرے بن گئے، مچھلی پکڑ پکڑ کے مکرانیوں کی طرح اور بیچتے تھے. ایک دن وہ دیو کہیں نہا رہا تھا اور وہ انگوٹھی گر گئی، وہ پانی میں بہہ کے دریا میں آئی، مچھلی نے کھائی. سلیمان نے وہ مچھلی پکڑی، اسے نکل آئے، پھر انگوٹھی پہنی، پھر آ گیا ٹینشن، دیو کو مار ڈالا. یہ یہود نے انبیاء کے خلاف افسانے بنائے بتانے کے لیے کہ وہ نبی نہیں تھے، جادوگر تھے معاذ اللہ. اب بقرہ میں اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، ایسا کوئی کفریہ واقعہ سلیمان نے نہیں. بتا اس لیے دیا کہ علماء واقف ہو جائے.